جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اب جنت سے نکلنے کے بعد ابلیس کی بس یہی سوچ تھی وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ آدم کو رسوا کرے اور اپنا بدلہ لے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں، مور اور سانپ کھڑے ہیں۔ جب ابلیس نے ان کو دیکھا تو اس کا دماغ جاگ اٹھا، کیونکہ اس کے دل میں آدم کے لیے بہت نفرت بھری ہوئی تھی۔ ابلیس نے ان کو دیکھا تو بہت ہمدردانہ لہجے میں کہا، بہت جلد تم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا اور آدم کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا، البتہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ تو میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا جس پر عمل کر کے تم اور آدم جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مور نے ابلیس کی بات سنی تو فکر مند ہو گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں تم کو جنت کے محافظوں سے بچا کر کس طرح جنت میں داخل کروں۔ ابلیس نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اپنے آپ کو ایک چھوٹے موتی میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تم مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جانا۔ اس بات پر مور نے ابلیس کو اپنی چونچ میں رکھا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح ابلیس مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ جب مور ابلیس کو اپنی چونچ میں لے کر اماں حوا کے پاس پہنچا تو ابلیس چونچ سے نکل کر انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسان کی شکل میں آنے کے بعد ابلیس نے اپنے مکر سے اماں حوا کو بہکانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم کو اس درخت کو کھانے سے کیوں روک رکھا ہے؟ اماں حوا نے کہا، یہ درخت تو ممنوع ہے، اس لیے ہم کو اس کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ابلیس نے کہا، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم کو جنت سے کبھی نہ نکالا جائے گا اور تم ہمیشہ ہمیش اسی جنت میں رہو گے۔ ابلیس ملعون اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا اور اماں حوا نے اس پھل کو کھا لیا اور آدم کے پاس پہنچی، کہنے لگیں کہ میں نے ممنوع درخت کے پھل کو کھا لیا ہے، اب آپ بھی اس پھل کو کھا لو تاکہ ہم کبھی بھی جنت سے نہ نکالے جائیں۔ اماں حوا نے آدم کو بھی وہ پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور ابلیس اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا۔ آدم اور حوا نے ممنوع پھل کھا لیا۔ اس طرح سے ابلیس نے آدم اور حوا کو جنت سے نکلوا دیا اور ابلیس کی مدد کرنے کی وجہ سے مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اب آدم، حوا، مور اور سانپ آسمانوں کی جنت سے نکل کر زمین پر آ گئے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ زمین پر آدم اور حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ جنت کس کے لیے بنائی گئی تھی اور زمین پر کون سی مخلوق تھی؟ اس وقت کی دنیا کیسی تھی؟ کیا آدم اور حوا سے پہلے بھی دنیا پر زندگی گزارنے کے لیے کچھ تھا؟ زمین اور آسمان کو کس طرح بنایا گیا؟ یاد رہے، جو پھل ممنوع تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ گندم یعنی گیہوں تھا، اور اسی گندم کو پھر انسان کی خوراک بنا دیا گیا، اور اب اس زمین پر بسنے والے ہر انسان کو اس گندم کی طلب رہتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے مور کی تو مور آج بھی بہت دل فریب پرندہ ہے، جو بھی اس کی چمک دمک پر مگن ہوتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، جس طرح ابلیس نے اماں حوا کو مور کے ساتھ مل کر بھلایا تھا۔ یاد رہے کہ جب آدم اور حوا کو زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر پہلے کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے، اور ہم نے زمین اور آسمان کو صرف 6 دن میں پیدا کیا۔ تو دوستو، معلوم یہ ہوا کہ زمین پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے، اور قرآن و تفاسیر سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہاڑوں کو کیلوں کی طرح گاڑ دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ پانی اور مٹی ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور پانی کو زندگی کی بنیاد بنایا، اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے یہ آسمان بھی نہ تھے، ان آسمانوں کی جگہ صرف دھواں ہی دھواں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دن میں 7 آسمان بنائے۔ جب اللہ نے آسمان بنایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان آسمانوں میں چراغوں کی طرح ستارے روشن کیے، یعنی آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ستارے روشن کیے جو رات میں چمکتے ہیں۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں دنیا کا سارا نظام بنایا، یہ جنگل، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ میدان، یہ صحرا، یہ سمندر، سب اللہ تعالیٰ نے صرف 4 دن میں پیدا کیا، اور پھر اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اس پانی سے طرح طرح کے میوے، پھل، درخت اگائے۔ تو دوستو، معلوم یہ ہوا کہ جب آدم نہ تھے تو دنیا تو تھی، لیکن یہ دنیا بالکل بنجر اور ویران تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو پہلے تو ان کو جنت میں رکھا، پھر جب دنیا میں اتارا تو اللہ نے زمین کو پیدا
کیا اپنی مرضی سے اور اپنے حکم سے، اور تمام وہ چیزیں پیدا فرمائی جن سے دنیا میں بسنے والے انسان فائدہ اٹھا سکیں، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یمن سے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ کائنات موجود نہ تھی تو اللہ کی ذات موجود تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور پھر لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ دوستو، اللہ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ یہ جنت، یہ دوزخ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی مخلوق کہاں کہاں ہے اور کیسی کیسی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے اور علم بھی وسیع ہے، اور انسان کی عقل بہت محدود ہے، اور انسان اتنا ہی جانتا ہے جتنا علم اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اللہ بہتر علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ دوستو، یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کے کسی ٹاپک پر ویڈیو لے کر آئیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو سب سے پہلے